انسانوں کے نام افزار ریحان، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ 70 کی دہائی میں نئے پاکستان کے معمار دوم نے فسطائیت و نازیت سے کام لیتے ہوئے حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے سیاستدانوں اور عوامی نمائندوں کی اس قدر ٹکائی کی کہ خان عبد الولی خان جیسا قومی سیاستدان بھی پکار اٹھا کہ اس ناسور کو ہٹانے کے لیے اگر ہمیں شیطان کی مدد بھی لینی پڑی تو لیں گے۔ یوں شدید باہمی اختلافات رکھنے والی 9 جماعتیں قومی اتحاد کے نام سے اکٹھی ہو گئیں۔ یوں وہ شخص 7 سال جیسی تیسی حکومت کرنے کے بعد اتارا گیا، حالانکہ جیتا وہ ایک مرتبہ بھی نہیں تھا۔ آج تک ہم پر جبر کی جو حکمرانی ہے اس کا وہ پوری طرح ذمہ دار تھا۔ آج اگر وہ شخص زندہ ہے تو اپنی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی باصلیت حقائق آشنا اور ہر دل عزیز بیٹی محترمہ بے نظیر توازن سوچ اور جدوجہد کی بدولت۔ بہرحال وہ جیسا تیسا بھی تھا، اس نے اپنے ارد گرد اچھے خاصے محنت کش مزدور اور مصائب جھیلنے والے کارکنان جمع کر لیے تھے۔ آج ہمارے نئے پاکستان کا معمار سوم بھی دعوے دار ہے کہ وہ عوام میں بے حد پاپولر ہے، کہتا ہے کہ 70% عوام میرے ساتھ ہیں۔ اس سلسلے میں کئی سروے رپورٹیں بھی وہ پیش کر رہا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو 2/3 میجارٹی سے آؤں گا، جبکہ حقائق یہ چگلی کھا رہے ہیں کہ ہمارے کرکٹر یعنی معمار سوم یا جناح تھرڈ کی عوامی پاپولیرٹی سطحی اور مصنوعی ہے۔ حقیقت میں یہ اولین معماران جتنی بھی نہیں، کسی کی مقبولیت ماپنے کا پیمانہ محض بڑے عوامی جلسے نہیں ہو سکتے۔ وہ تو جماعت اسلامی کے بھی بڑے بڑے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ الطاف بھائی کے عوامی جلسے تو ابھی کل کی بات ہے، لیکن جب سرپرستوں نے سر سے ہاتھ اٹھایا تو وہ ساری مقبولیت تحلیل ہو کر رہ گئی۔ پہلے بھی 2 دہائیوں سے یہ شخص یوسف بے کارواں کی طرح پھرتا تھا، اور پھر جب آہنی دست شفقت میسر آیا تو ریاستی مشینری نے 2018 میں وزارت عظمیٰ پر بٹھاتے ہوئے عوامی مقبولیت بھی جھولی میں ڈال دی۔ ہمارے ملک میں کرپشن کا ویویلا بھی محض اپنے مخصوص ویسٹڈ انٹرسٹ کی ایک لا یعنی کہانی ہے، جس کی موجودگی سے درویش کو انکار نہیں، مگر اس کا استعمال بطور گھٹیا سیاسی ہتھیار اس ملک کو برباد کر گیا ہے۔ جس سرفرے کا جی چاہتا ہے بلا ثبوت دوسروں پر گاند اچھالتے ہوئے اپنی مقبولیت کا الو سیدھا کرتا ہے۔ بعد ازاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کا محض کھوکھلا پروپیگنڈا تھا کہ یہاں اس ملک میں 12 ارب کی یومیہ کرپشن ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے 3.5 برسوں پر محیط اقتدار میں کتنے ارب بچائے یا جمع کر لیے؟ ذرا 12 ارب سے ضرب دیتے ہوئے حساب نکالو تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ اگر آپ سیاست کو سموتھ چلنے دیں، احتسابی اور جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے دیں، تو اس نوع کی علائشیں آپ سے آپ سسٹم کے پروسیس میں دھلتی چلی جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ کہ آپ کے وسائل جو بھی تھے، آپ نے کبھی انہیں بڑھانے کی طرف توجہ دی، نہ ترجیحات کی منصوبہ بندی کی۔ پاپولیشن پلاننگ کو آپ نے حرام ٹھہرا دیا اور مضبوط دفاع کے نام پر نصف ملین کے قریب پہنچی سیکورٹی نفری پر دھڑا دھڑ خرچتے ہوئے اسے جہادی فرض عین تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد روتے ہیں کہ ہماری معاشی ناؤ ڈوب کیوں رہی ہے۔ بھلے مانسو، ذرا اس ناتواں کشتی پر لادے ہوئے مال مویشی پر ایک نظر تو ڈالو، اور چلے ہو تم شرارتیں کرتے ہوئے ہمسائیگی میں مسلح آپ دوزوں یا چندریان کے خلائی مشن کا مقابلہ کر دیں۔ آج بہت سے احباب استدلال کے ساتھ یہ استفسار کرتے ہیں، آپ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لکھتے بولتے چلے آ رہے ہیں، اب ہمارا کرکٹر لیڈر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس نے جیل جانا قبول کر لیا مگر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں جھکا، اس پر آپ کا اسے داد دینا یا ساتھ دینا بنتا ہے۔ درویش ایسے تمام احباب کا مغالطہ دور کرنے کے لیے عرض گزار ہے کہ ہمارا یہ ابو القاسم کھلاڑی لیڈر آئین، جمہوریت، سیولین اتھارٹی یا ہیومن رائٹس کی ابجد سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ عسکری طاقتوروں سے اس کی لڑائی ان اعلیٰ آدرشوں یا سیولین اتھارٹی منوانے کے لیے نہیں ہے، اس کی لڑائی بہت اس ایک نقطے پر ہے کہ تم لوگ حسب سابق میری سرپرستی کرتے ہوئے مجھے اقتدار کیوں نہیں دلواتے ہو۔ وہ تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ میں سیاستدانوں کو کچھ نہیں سمجھتا، سب چور چکے ہیں۔ میں تو اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ یا طاقتوروں کے ساتھ سیدھے کرنا چاہتا ہوں، اور میں انہیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس میرے سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ جتنا تعاون میں کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلی بحث بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ رہ گیا موجودہ مہنگائی اور معاشی بربادی کا ایشو۔ بچی کھچی پی ٹی آئی کے ہمدردان اس کا سارا الزام اپنے سیاسی مخالفین پر دھرتے ہیں، ذرا غور نہیں کرتے کہ یہاں جو ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے، جناح تھرڈ جس کا پارٹ یا مہرہ بن کر بس سر اقتدار آیا تھا اور آئندہ بھی اسی تنخواہ پر کام کرنا چاہتا ہے، اس بربادی کے ذمہ دار یہی چوہے بلی کا کھیل کھیلنے والے ہیں۔ ہمارے جناح تھرڈ کے خلاف ان دنوں نون لیگ والے جس نوع کا نیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ قطعی ناجائز، بلا جواز اور اشتعال انگیز ہے۔ ان لوگوں کو اس نوع کے بیہودہ الزامات لگاتے ہوئے جنونی پروپیگنڈے پر شرم آنی چاہیے۔ سابق کھلاڑی کی جتنی بھی منفی چیزیں ہیں، ان پر تنقید کرنے میں اس درویش نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنونیت کو بڑکاوا دینے والے الزامات لگانے شروع کر دیے جائیں۔ اگر ایک قانون دان سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے تو کسی دوسرے کا وکیل کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر خود نون لیگی
اس کی خدمات لیں تو جائز، اور اگر ابو القاسم لے تو ناجائز کیوں؟ شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پہلے ہی ہماری سوسائٹی میں مذہبی حوالوں سے کس قدر منافرت پائی جاتی ہے۔ بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان تک شیعہ سنی منافرت ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے۔ پنجاب، سندھ اور کے پی میں آئے روز مذہبی اقلیتوں بالخصوص مسیحیوں، ہندوؤں اور احمدیوں کے خلاف منافرت بھرا زہر اگلا جاتا ہے۔ پوری قوم پریشان ہے، پوری دنیا ہمیں جنونی خیال کرتی ہے، اور ایسی خطرناک پوزیشن میں اور تو اور خود میاں نواز شریف کی بیٹی منافرت کو بڑھاوا دینے والے علاؤ پر پیٹرول چھڑک رہی ہے۔ وہ فوری طور پر غیر ذمہ دارانہ ٹویٹس واپس لیں اور اپنے کارکنان کو بھی بیہودہ پروپیگنڈے سے روکیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں پر اسرائیل نوازی یا یہودی ایجنٹی کے ناروا الزامات عائد کرے، بلکہ نگران حکومت اور اسے لانے والوں کے سامنے درویش کی تجویز ہے کہ آئندہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے ایک ضابطہ اخلاق جاری کروایا جائے کہ جو کوئی بھی جنونیت پھیلانے کے لیے مذہب کا سیاسی استعمال کرے گا وہ انتخابی میدان میں اترنے سے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ اسی سے دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج ابھر سکے گا۔